ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا إمام بعده ولا أمة بعد أمته وسيد الخلائق والبشر صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الصادق الوعد الأمين تمام احباب ایک مرتبہ عبادت کی نیت سے نماز والا درود پاک تلاوت فرما لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بزرگان محترم، ذمہ داران و کارکنان احرار، بالخصوص جامعہ قادریہ کے منتظمین حضرت مولانا قاضی جواد الرحمن صاحب، اساتذہ و طلباء حضرت مولانا قاضی شفیق الرحمن صاحب، پہلی مرتبہ اس ادارہ میں
حاضری نصیب ہوئی اور یہاں پر گفتگو کا موقع دیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی صحیح بات کہنے، سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ نے انسان کی تخلیق فرمائی اور اس کو پورا معاشرہ عطا فرمایا، رہنے کے لیے پورا ایک ماحول اس کو دیا۔ آدمی اگر تنہائی کی زندگی گزارنے کی نیت کر بھی لے تو بھی یہ انسان کی فطرت کے بالکل خلاف ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس دنیا میں آنکھ کھولتے ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بنائے گئے رشتے اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ اس کی ماں ہے، اس کے والد ہیں، بہن بھائی ہیں، اور ماں اور باپ دونوں کی طرف سے آگے مزید رشتہ داریاں اور تعلقات ہیں۔ تو پورا ایک مربوط نظام ہے، خاندانی نظام بھی ہے، معاشرے کا نظام بھی ہے، جس میں اسے بہرحال جینا ہے اور انہی کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ بالکل تنہائی میں چلا جائے، سب کچھ کو چھوڑ دے، رہبانیت اختیار کر لے، الگ تھلگ ہو کر بیٹھ جائے۔ ایسا خلاف فطرت ہے، اللہ کا نظام اس طرح نہیں ہے، بلکہ اسے اس معاشرے میں رہنا ہے، یہیں جینا ہے، یہیں زندگی بسر کرنی ہے۔ انسان کے معاملات انسان کے ساتھ وابستہ ہیں، حیوانات کے ساتھ وابستہ نہیں ہیں، جنات اور فرشتوں کے ساتھ وابستہ نہیں ہیں۔ تو انسانوں میں رہ کر ہی وہ اپنے معاملات کو حل کر سکتا ہے، کسی اور دنیا میں جا کر وہاں اس کے معاملات کا حل نہیں ہے۔ کاروبار کرنا ہے تو اس سے خرید و فروخت بھی انسانوں نے کرنی ہے، تو انہی میں ہی رہے گا، انہی میں ہی جیے گا۔ اس زندگی میں اتار چڑھاؤ یہ بھی ایک فطرت ہے۔ کسی کے ساتھ تعلق بہت اچھا ہے، کسی کے ساتھ تعلق کمزور ہے، کسی معاملے میں کسی آدمی کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے تو تعلق بگڑ جاتا ہے، دوستی ختم ہو جاتی ہے، رشتہ داریوں میں درار پیدا ہو جاتی ہے، فسادات پیدا ہو جاتے ہیں، رشتے ناطے ٹوٹ جاتے ہیں، گھر اجڑ جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ بھی اسی معاشرے میں ہوتا ہے، لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں کہ جس کی بنیاد پر معاشرے میں یہ سارا بگاڑ پیدا ہوتا ہے؟ سورہ حجرات کی آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی اللہ کی توفیق سے۔ اللہ جل شانہ نے سب سے پہلے تو انسان، بالخصوص مسلمان ایمان والا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے اور ان پر ایمان لاتا ہے، ان کے لیے کہا کہ انما المؤمنون اخوہ، تمام کے تمام مسلمان ایمان والے آپس میں بھائی ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایمان والوں کی مثال ایک وجود کی طرح بیان فرمائی
تو ایمان والے جتنے ہیں کجسد واحد یا کرجل واحد اشتکا عینہ اشتکا کلہ وَإِنِ اشْتَكَا رَأْسَهُ اشْتَكَا كُلُّ، کہ اس کی آنکھ کو تکلیف ہو ایک وجود کو، اس کا پورا وجود تکلیف میں ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ باقی جسم کہے جی کہ میرا آنکھ سے تعلق نہیں ہے، میں تو اطمینان میں ہوں، آنکھ تکلیف میں رہتی ہے تو رہی ہے، اس کا مسئلہ ہے، میرا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ آنکھ میں تکلیف ہے تو جسم کا انگ انگ جو ہے وہ بیزار ہے، بے چین ہے، مضطرب ہے، پریشان ہے، جب تک کہ یہ تکلیف ختم نہیں ہوتی۔ اور اس کے سر میں تکلیف ہو تب بھی اس کا پورا وجود متاثر ہے۔ پاؤں میں کانٹا چبھ گیا تو بھی آرام نہیں ہے، کہیں دانہ نکل آیا معمولی سا تو بھی سکون نہیں ہے۔ تو جس طرح ایک وجود کے ہر عضو کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اسی طرح ہر ایمان والے کا بحیثیت مسلمان کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے۔ یہیں سے ہمارے پاس ایک بہت مضبوط اور ٹھوس دلیل موجود ہے ان لوگوں کے خلاف کہ جو ہمیں انسانیت کا درس دیتے ہیں، جو ہمیں انسانیت کا درس دیتے ہیں کہ جناب انسانی حقوق آپ کے وطن عزیز پاکستان میں پامال ہو رہے ہیں، دین اسلام اس مذہب کے اندر انسانیت کا خیال نہیں رکھا جاتا، انسانیت کی تذلیل ہوتی ہے۔ مغرب والے انسانیت کا بہت خیال کرتے ہیں۔ دین نے جتنے حقوق بیان کیے انسان کے، اور پھر انسانوں میں آگے چل کر عورتوں کے، کسی اور مذہب میں اتنے حقوق نہیں بیان کیے گئے۔ آپ نے دیکھ لیا اس گزشتہ 2 مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضی کا جو مظاہرہ اس وطن عزیز پر ہوا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، لیکن یہ سب کچھ جو تھا وہ ایک آفت تھی، مصیبت تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی ایسا نہ کرے، کسی کو مبتلا نہ فرمائے، لیکن جن پر یہ آزمائش آ پڑی، جن پر یہ مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، ان کے تعاون کے لیے، ان کی امداد کے لیے، ان کے ساتھ غم گساری کے لیے، اس پریشان حالی میں ان کے غموں کا مداوع کرنے اور ان کے حال کو بانٹنے کے لیے ان کے پاس کون گیا؟ کون طبقہ تھا؟ کون لوگ تھے؟ کس شکل و صورت کے تھے؟ کس دین و مذہب سے ان کا تعلق تھا؟ یہ سب کے سامنے واضح ہے۔ وہی گئے جنہوں نے قرآن کو سمجھا اور پڑھا اور سیکھا، وہی گئے جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھا۔ ان کے ماں سوا ہمیں تو کوئی نظر نہیں آتا، کوئی نظر نہیں آتا۔ نہ انسانی حقوق کا نام لیوا وہ نظر آئے، نہ عورتوں کے حقوق کے نام پر اربوں روپے NGO سے فنڈ لینے والے نہ وہ نظر آئے، نہ اس ملک کے اقتدار پر غاصبانہ قبضہ کرنے والے غیر محسوس طریقے سے وہ نظر آئے۔ نہ مغربی NGOs ہیں، نہ اندرونی NGOs ہیں، نہ ان سے وابستہ دوسرے طبقات ہیں جو خود کو انسانی حقوق عالم بردار اور امت کے بہت بڑے خیر خواہ قرار دیتے ہیں، کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ لیکن ایک طبقہ تھا جو آگے آیا، وہ طبقہ دینداروں کا طبقہ، اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے والوں کا طبقہ، قرآن کے احکامات پر عمل کرنے والے لوگ، دین کے احکامات پر چلنے والے لوگ، وہی لوگ سامنے آئے جن کی مختصر سی تشریح اگر کی جائے تو ایک لفظ ملا، مولوی، یہی طبقہ تھا، اور اب تک جاری ہے سلسلہ۔ وہ رکے نہیں، پیچھے نہیں ہٹے۔ فساد ان کی وجہ سے نہیں ہے، ان کی وجہ سے مصیبتیں ٹلی ہوئی ہیں۔ قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں
قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ پتہ نہیں کتنی بلائیں، کتنی مصیبتیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے قرآن پڑھنے سے ٹل جاتی ہیں، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ان آیات مبارکہ میں معاشرے کے بگاڑ کے اسباب اور ان سے بچنے کا طریقہ یہ تعلیم فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ اے ایمان والو، کسی کا ٹھٹھا اور مذاق مت بناؤ، تمسخر مت اڑاؤ، استہزاء مت کرو۔ جو شخص یہ عمل کرتا ہے وہ در حقیقت دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے اور تکبر اور غرور اور فخر کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے۔ دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھ کر دوسرے کی تذلیل کرتا ہے اور اس کے اندر تکبر موجود ہے، غرور موجود ہے، فخر موجود ہے۔ وہ مال و دولت کی وجہ سے ہو، وہ شاطرانہ دماغ کی وجہ سے ہو، وہ عیاری و مکاری اور چالاکی کی بنیاد پر ہو، یا علم و فضل کا گھمنڈ اور غرور اس کے اندر موجود ہو، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے جس بنیاد پر وہ دوسروں کی تحقیر کرتا ہے۔ اللہ نے اس سے منع فرمایا اور ایک جملے کے اندر اس کی بیماری بتلا دی کہ اس کا سبب کیا ہے۔ فرمایا کہ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم یا عسیٰ ان یکن خیرا منہن، کہ استہزاء مت کرو، مذاق مت اڑاؤ، ممکن ہے کہ وہ شخص تم سے بہتر ہو۔ وہ بہتری کس اعتبار سے جس کو اللہ نے بیان فرمایا؟ وہ بہتری مال کی نہیں ہے، وہ بہتری دولت کی نہیں ہے، وہ بہتری اقتدار کی وجہ سے نہیں ہے، وہ بہتری اللہ کے نزدیک ایک ہی اس کی وجہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ جو اللہ کے زیادہ قریب ہے، جو زیادہ متقی ہے، جو اس کا فرما بردار ہے، جو اس کا اطاعت شعار ہے، وہی شخص اللہ کے قریب ہے۔ اور اسی بنیاد پر اللہ نے فرمایا کہ عین ممکن ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو۔ مرد مرد کا استہزاء کرے، عورت عورت کا استہزاء کرے، مرد عورت کا کرے یا عورت مرد کا کرے، تو خاندان ہے، رشتہ داریاں ہیں، معاشرت ہے، منع فرمایا گیا۔ اس سے پریشانی کیا پیدا ہوگی؟ آپس کے تعلقات ختم ہوں گے، دراڑ پڑے گی، دوریاں پیدا ہوں گی، رشتہ داریوں میں فرق آئے گا، دوستی ختم ہوگی، رشتے ناطے ٹوٹیں گے، اور ایک اثر نفسیاتی طور پر ہوتا ہے۔ اپنے حلقوں میں ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی اگر ہمارے گروپ میں شامل ہوا، وہ ذرا مزاج کے اعتبار سے سادہ ہے، اسے کچھ اندازہ نہیں ہے، تھوڑا سا بھولا ہے، دیگر معاملات کو سمجھتا نہیں، دنیاوی اعتبار سے اتنا تیز نہیں ہے، تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس حلقے کے اندر استہزاء کیا جاتا ہے۔ اب اس کے دو اثر ہوں گے، اگر تو وہ بہت زیادہ کمزور ہے تو وہ دب جائے گا، اس دبنے سے اس کی صلاحیتیں بھی ختم ہو جائیں گی، وہ اپنے ساتھیوں کے مد مقابل نہیں آ سکے گا، اور آہستہ آہستہ ان کے کٹ کے اپنے آپ کو کمتر سمجھ کے پیچھے ہٹ جائے گا، اور اس کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ دوسری صورت بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ جو اپنا مذاق، ہماری اس طرح میں مذاق اڑانا، تبصر کرنا، ٹھٹھا کرنا، اس کو برداشت کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس ماحول سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ انہی لوگوں کو ٹکر دیتے ہیں، ان کے مد مقابل آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ ان کی ول پاور کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے، ویسے نہیں ہوتا، ممکن نہیں ہے۔
لیکن اللہ جل شانہ نے منع فرمایا کہ یہ عمل ہی غلط ہے، معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا اس سے۔ اور دوسری بات آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کی عیب جوئی مت کرو اور برے ناموں سے مت پکارو۔ لا تلمزوا انفسکم، عیب جوئی مت کرو ان کی۔ عیب جوئی کرنا در حقیقت دوسرے معنی میں غیبت کرنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کے حوالے سے ایک موقع پہ گفتگو فرمائی تو ایک صحابی وہاں تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام کا عجیب مزاج تھا، ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ کوئی بات ایسی نہ رہ جائے کہ جس کی وضاحت یا تشریح نہ ہو سکے اور ہم اس کو سمجھنے سے محروم ہیں۔ ہر بات کی وضاحت کے لیے خود سوال کرتے، خود پوچھتے، جو سمجھ نہ آتی بڑھ چڑھ کر پوچھتے، کوئی نیا عمل سامنے آتا جو پہلے نہ ہوا ہوتا اس کے بارے میں استفسار کرتے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ غلطی، وہ خرابی، وہ عیب، وہ عمل، وہ کام اس شخص میں موجود ہو اور ہم اس کو اس کی پشت پیچھے بیان کرتے تو بھی آپ نے فرمایا تبھی تو غیبت ہے، اور اگر تم اس کے اندر وہ عیب، وہ برائی، وہ خرابی موجود نہ ہو اور تم اس کا تذکرہ کرو تو یہ تو اس پر تہمت باندھ رہے ہو، لہذا غیبت کرنے سے منع فرمایا۔ عیب جوئی میں ہم ابلیس کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، ایک طرف سے اس کے کان بھر دیے، دوسری طرف سے اس کے کان بھر دیے، درمیان میں دونوں طرف سے خود سچے بن کے کھڑے ہو گئے، اپنا تعلق اس سے بھی ٹھیک رکھا، اپنا تعلق دوسرے سے بھی ٹھیک رکھا، اور ان دونوں کو لڑا کے درمیان سے ہم فارغ ہو گئے۔ یہ عیب جوئی ہے، اس میں وہ خرابی ہے یا نہیں ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، شروع کر دی باتیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے کام خراب ہو جاتا ہے، گھروں میں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، طلاق تک نوبت آ جاتی ہے۔ ہمارے ملتان میں ایک بہت قریبی ہیں ہمارے ملنے والے ہیں، ان کی بچی کا معاملہ ایسا ہوا، سگی خالہ کے گھر رشتہ اور اپنے ہی رشتہ داروں نے پھوٹ ڈلوا دی، بچی گھر آ گئی، کئی ماہ گزر گئے، مختلف واسطوں سے پیغامات جا رہے ہیں، مختلف واسطوں سے پیغامات آ رہے ہیں، وہ بات کیا ہوتی ہے پہنچتے پہنچتے کیا بن گئی، اس طرح سے پیغام شروع ہوا تو یہاں پہنچتے پہنچتے کچھ کا کچھ بن گیا، اور وہ دن بدن معاملہ بگڑتا جا رہا تھا، سلجھنے کی کوئی صورت نہیں پیدا ہو رہی۔ بچی کے والد عقل مند آدمی تھے، دانشمند تھے، انہوں نے ایسا آدمی تلاش کیا جو دونوں خاندانوں میں معتبر ہے اور دونوں اس کی بات کو تسلیم کرتے تھے۔ انہوں نے ان کو درخواست کی کہ اس معاملے کو سلجھانا ہے، تھوڑا سا اس کو یوں بیٹھ کے مشاورت کی، طے ہوا کہ بچے کو قائل کر کے ایک مرتبہ ہمارے گھر لے آئیں کہ وہ خالہ کے گھر آ جائے۔ مان گئے، آ گئے۔ بچی کے والد نے کہا بیٹا تم میرے بیٹے، وہ میری بیٹی، مجھے نہیں پتہ ان 3 ماہ میں کیا ہوا، میں کسی بات کو نہیں دہراتا، معاملہ تم دونوں کے درمیان خراب ہوا تھا، ہمارے درمیان نہیں ہوا، تم دونوں بیٹھ جاؤ الگ، اپنے معاملات خود طے کر لو۔ 10 سے 15 منٹ لگے، اس کے بعد وہ آج تک ٹھیک ہیں، خوشگوار تعلقات، بالکل درست زندگی گزر رہی ہے، لیکن ان لوگوں کا پتہ کٹ گیا جنہوں نے پہلے دراڑ پیدا کی تھی۔ ہم ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں اور اس پہ فوراً یقین کر لیتے ہیں۔ اسی سورہ حجرات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی 6 آیت میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ
فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب کوئی تمہارے پاس شخص فاسق کوئی خبر لے کر آئے اس پر فوری یقین مت کرو، تحقیق کرو اس کی، ہر بات کی تحقیق کرنے۔ آپ کو کسی نے اگر فلاں آپ کے بارے میں یہ کہتا اس کا ہاتھ پکڑو، اس کو لے جاؤ، اس کو جی بھائی یہ فرما رہے ہیں صاحب کہ آپ نے میرے بارے میں یوں کہا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اگر اس نے کہا ہوگا شرمندہ ہوگا، دوبارہ کہنے کی جرت نہیں ہوگی، اور اگر اس نے غلط بیان نہیں کی تو آئندہ اس کو ہمت نہیں ہوگی کہیں بات کرنے کی، معاملہ ختم ہو گیا۔ ہم اتنی سی زحمت برداشت نہیں کرتے اور دوسرے کی غلط بات پر یقین کر کے بیٹھ کے اس سے بدگمانی پیدا ہو گئی، بدگمانی پیدا ہو گئی اس کے بعد۔ اور اگلی آیت میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا اسی کے متعلق، اور یہی وہ آگے چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے ہم اس معاشرتی بگاڑ کو دور کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، ایک تو فرمایا کہ کسی کو برے نام سے مت پکارو۔ صحابہ کرام میں سے بعض ایسے تھے جو یہودیت سے اسلام کی طرف آئے، یہودیت سے اسلام کی طرف آئے، تو کچھ صحابہ کرام نے ان کو یا یہودی یوں کہہ کے پکارا، یا یہودی، حالانکہ انہوں نے توبہ کر لیا، اسلام میں داخل ہو گئے، کلمہ پڑھ چکے، مسلمان ہو گئے، حضور کے صحابی بن گئے، جنت کا وعدہ ان کے لیے لکھا گیا۔ آپ نے اس سے منع فرمایا کہ ایسے لقب سے مت پکارو، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے لقب مت رکھو، ان کے برے نام مت۔ ہمارے ہاں معاشرے میں ہم نام صحابہ کے رکھتے ہیں، نام رکھتے ہیں عبداللہ، نام رکھتے ہیں حسن، اس کو بلاتے ہیں حسو، نام بگاڑ دیا نا، صحابی کا نام بگاڑ دیا۔ برا نام کیوں لیا؟ وہ نام کہ جو حسن و حسین رضوان اللہ علیہما سے پہلے کائنات میں کسی کا نہیں تھا، اللہ جل شانہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے یہ نام رکھوائے، اور کسی کا نام نہیں تھا کائنات میں۔ یہ ہم نے ان ناموں کو ہی بگاڑ دیا، رکھا بڑے شوق سے، بچہ پیدا ہوا، بچی پیدا ہوئی، 10 علماء کے پاس جا کے مشورہ کیا، بزرگوں سے مشورہ کیا، کتابیں کھول کے بیٹھے ہیں، آج کل نیٹ پہ سرچ ہو رہی ہے، منفرد ترین نام رکھنا ہے۔ جب سارا کچھ تلاش کر لیا، نام رکھا گیا، اس کے بعد کسی نے اس نام سے پکارا ہی نہیں۔ چند دن گزرتے ہیں، ایک پیار کا نام پڑتا ہے اور ساری زندگی وہی نام چلتا ہے، اصل نام کی پہچان ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا نام رکھنا چاہیے، یہ بچے کا حق ہے، والدین کے ذمہ حق کا بچے گا، اور اس کے بعد اسی نام سے اس کو پکارنا چاہیے۔ کسی کو او کوڑیا، ہمارے ہاں سرائکی ماحول ہے، بولتے ہیں ہم او کوڑیا، اس طرح کے عجیب و غریب نام رکھتے ہیں، اس کو بلاتے اس نام سے، تو کوڑا ایسے ہی چھوڑو، نہ ہی کہیں، اس قسم کی کیفیت یہ اچھا ماحول نہیں۔ تو فرمایا کہ جب ایک دوسرے کی عیب جوئی کی جاتی ہے اس سے بدگمانی پیدا ہوتی ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ فرمایا کہ ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو، ان بعض الظن اسم، بدگمانی کرنا گناہ ہے۔ اب ہر مسلمان کے بارے میں بدگمانی کی جائے درست بات نہیں۔ ہاں جس شخص کی عادت اور فطرت کا پتہ ہے کہ جھوٹا ہے،
یہ دھوکے باز ہے، اس کا معاملہ اچھا نہیں ہے، اس کی باتیں سچی نہیں ہوتی، چکر باز آدمی ہے، تو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے، گمان کرنا مختلف درجوں میں ہے، جائز بھی ہے، ناجائز بھی ہے، واجب بھی ہے، مستحب بھی ہے، لیکن مختلف لوگوں کے مطابق۔ جو آدمی ہمیشہ ہی بات غلط کرتا ہے تو اس کے بارے میں گمان کرنا تو قطعی طور پہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا گمان کرنا، بدگمانی کرنا درست ہے، بدگمانی کرنا درست ہے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے بارے میں تو تصور بھی نہیں کہ بات سچی کرے، پہلے تحقیق کرو پھر اس کے بعد یقین کرو اس کے اوپر۔ اس کے بارے میں بدگمانی کرنا جائز لکھا ہے علماء نے، لیکن عموماً ہر کسی کی بات سن کے بدگمانی کرنا اس کے متعلق درست نہیں ہے، منع فرمایا اس سے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی ٹوہ میں مت رہو، تجسس مت کرو، یہ کیا کرتا ہے، کہاں سے کھاتا ہے، کہاں سے کماتا ہے، کہاں سے پیتا ہے، حلال ہے حرام، اتنے لوگ اس کے پاس آتے ہیں، کیا چکر ہے اس کا، ہمیں اس سے کیا غرض، ہمارا اس سے کیا مطلب کہ کون کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ جو شخص تم میں سے جتنے حصے کا ذمہ دار ہے اس پر نگاہ رکھنا، اس کے اوپر پورا چیک رکھنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ لیکن ہر ایک کے بارے میں ٹو میں لگ جانا کہ یہ روز بندہ یہاں سے گزرتا، پتہ تو کرو کون ہے یہ، بھائی وہ دکاندار ہوگا، اس کا یہ راستہ ہوگا، وہ مزدور آدمی ہے، گزرتا ہوگا یہاں سے، تمہیں اس سے کیا پریشانی، اس نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، تمہیں کوئی تکلیف نہیں دی، تم بلا وجہ اس کے پیچھے لگ گئے اس کام میں۔ لیکن دکاندار ہے، اس کے 3-4 ملازم ہیں، ان سارے معاملات پر نگاہ رکھنا، ان سارے معاملات کو دیکھنا، مال میں خرابی تو نہیں کرتے، تول میں خرابی تو نہیں کرتے، سامان خرد برد تو نہیں کرتے، یہ سارے معاملات، اس حوالے سے ان کے اوپر نگاہ رکھنا ضروری ہے۔ ماں باپ ہیں تو وہ اپنی اولاد کے اوپر نگاہ رکھیں، بہت ضروری بات ہے۔ میں درمیان میں چھوٹا سا اعلان کر دوں، وقت زیادہ ہو گیا، اس کے بعد بات مکمل کر دوں کہ انشاءاللہ 5-7 منٹ میں۔ ہماری جماعت مجلس احرار اسلام رحیم یار خان شہر کے احباب کی مشاورت سے آج میری یہاں حاضری ہوئی ہے، اور ان حضرات کی اجازت سے مجلس احرار اسلام کے تحت ملک بھر میں شعبہ دعوت و تبلیغ کے تحت ختم نبوت کا کام ہو رہا ہے۔ اجتماعات بھی ہوتے ہیں، لٹریچر بھی تقسیم ہوتا ہے، قادیانیوں کے ساتھ گفتگو اور مکالمے بھی ہوتے ہیں۔ ان تمام معاملات کے لیے بہرحال اخراجات ہیں اور ان کے لیے ضروریات ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے تعاون درکار ہے۔ 11 اور 12 ربیع الاول کو ہر سال مجلس احرار اسلام کے زیر اہتمام سالانہ 2 روزہ احرار ختم نبوت کانفرنس اور دعوت اسلام ریلی کا انعقاد کیا جاتا ہے، اس شہر میں جو شہر پاکستان کا حصہ ہوتے ہوئے بھی پاکستان کا حصہ نہیں ہے۔ ضلع چنیوٹ میں چھوٹا سا شہر ہے چناب نگر کے نام سے، جس کا پرانا نام ربوہ ہے۔ اس ربوہ میں 1976 میں حضرت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے 4 فرزندان وہاں داخل ہوئے اور شہر سے متصل ایک آبادی میں جگہ خریدی، وہاں جماعت کا مرکز قائم کیا، ختم نبوت کا مدرسہ قائم کیا، اسکول قائم کیا، فری ڈسپینسری قائم کی۔ صورتحال یہ کہ وہ پورے کا پورا شہر تقسیم پاکستان کے وقت قادیانیوں نے
اس وقت کے وائس رائے سر فرانسس موڈی اور اس کی ٹیم سے مل کر سر ظفر اللہ خان قادیانی، جو پہلا پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ تھا اور قادیانی تھا، اس کی مشاورت اور اس کے عمل دخل اور اس کے ذریعے سے انہوں نے اس پورے شہر کو خرید لیا اور انجمن احمدیہ کے نام رجسٹرڈ ہے، کسی فرد کی ملکیت نہیں ہے۔ وہاں جتنے لوگ رہتے ہیں قادیانی غیر مسلمین، وہ سب بھی اپنے مکانات میں گویا کہ کرایہ دار کی حیثیت سے ہیں کہ آج اگر وہ وہاں مسلمان ہوتے ہیں اور وہ اپنی جماعت کے خلاف ہوتے ہیں، جماعت کی باتوں کو نہیں مانتے، اپنے مذہب کے مطابق نہیں چلتے، تو صورتحال یہ ہے کہ ان کو وہاں سے نکال دیا جائے گا اور ان کے مکان بھی ان سے لے کے جماعت اپنے قبضے میں لے لے گی۔ اس قسم کی کیفیت ہے۔ تو ہمارے وہاں پہ 3 قسم کے کام ہیں۔ پہلا کام تعلیم و تربیت کا ہے کہ وہاں سکول قائم ہے، مڈل تک مدرسہ قائم ہے، ڈسپینسری قائم ہے۔ ہم وہاں پہ خدمت خلق کا شعبہ بھی متحرک ہے، لوگوں کو مفت دوائیں دی جاتی ہیں، روزانہ کی بنیاد پر ٹائم متعین ہے، مسلمان طبقہ، بچوں کو بچیوں کو تعلیم دی جاتی ہے وہاں پہ، قرآن کی بھی اور سکول کی بھی، اور وہاں سب کچھ انہیں ادارہ مہیا کرتا ہے، حتیٰ کہ مدرسے کی جو وردی ہے اسکول کو بھی ادارہ ہی دیتا ہے، کتابیں، قلم، دوات، کاپیاں تک۔ وجہ اس کی یہ کہ ان کی غریب مائیں بہنیں قادیانیوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں، اور جو ان کے ساتھ ایک مرتبہ مل گیا وہ یقیناً اپنی دعوت اس کو دیتے رہتے ہیں۔ ہمارے وہاں پر گزشتہ 30 برس سے جماعت کے مبلغ وہاں موجود ہیں۔ حضرت مولانا محمد مغیرہ صاحب اس وقت جماعت کے مرکزی ناظم اعلیٰ ہیں۔ ان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ اتنے برس سے آپ نے کیا کیا اب تک؟ تو انہوں نے کہا ہم نے اور تو کچھ کیا ہو نہ کیا ہو، اتنا ضرور ہے کہ یہاں کے مسلمانوں کو کافر نہیں بننے دیا، ان کے ایمانوں کا تحفظ کیا ہم نے، کہ ان کا روزگار قادیانیوں کی دکانوں سے وابستہ ہے، ان کے ملازم ہیں مسلمان، غریب آدمی ہیں، ان کی عورتیں ان کے گھروں میں جا کے کام کرتی ہیں، غریب طبقہ ہے، تو ان کے ایمان کا تحفظ کیا، ان کے بچوں کو تعلیم دی، بچیوں کو تعلیم دی، ان کو بتایا کہ یہ درست نہیں ہے، کوشش کریں ان سے بچیں، مجبوری ہے تو اپنے ایمان کو بچائیں کم از کم۔ یہ ایک محنت وہاں ہے۔ دوسرا، وہاں پر ان غربا مساکین کے ساتھ تعاون ہے۔ تیسری محنت قادیانی کے ساتھ براہ راست مکالمہ ہے، گفتگو ہے۔ یہ 25 اور 26 تاریخ کو، یہ 2-3 روز قبل، گجرات کے علاقے میں ہمارے مبلغین کے ہاتھ پہ 2 گھرانوں نے اسلام قبول کیا۔ ایک سید گھرانہ تھا، ہماری جماعت کے جرمنی کے امیر سید منیر احمد بخاری، ان کے سگے بھانجے نے اسلام قبول کیا گجرات کے علاقے میں، اور گجرات شہر میں ایک وکیل صاحب تھے، انہوں نے اپنے خاندان سمیت اسلام قبول کیا۔ یہ ایک مستقل محنت ہے۔ تو جو لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، جماعت کے تحت خدمت انجام دے رہے ہیں، ان کی ضروریات، ان کی تنخواہیں، وہ سب کچھ بھی وہیں سے پورا ہوتا۔ تو آپ حضرات دل کھول کر، یہ ساتھی آپ کے پاس آ رہے ہیں، ختم نبوت فنڈ کے سلسلے میں عطیات میں تعاون کریں، زکوٰۃ صدقات دینا ہو تو الگ سے ان کو مطلع کر دیں، وہ اس میں شامل نہ کیجیے، جزاکم اللہ۔ اور اس کانفرنس میں جو 11-12 تاریخ کو ہو رہی ہے، یہاں رحیم یار خان شہر سے بھی قافلہ جائے گا، مختلف بستیوں سے بھی ساتھی جاتے ہیں، آپ حضرات ایک بار چلیں۔ یہاں پر عبداللہ حجازی صاحب تشریف فرما ہیں، حافظ عاصم صاحب تشریف فرما ہیں، حافظ زبیر صاحب ہیں، باقی حضرات یہاں موجود ہیں، حافظ اشرف صاحب تشریف فرما ہیں، ان حضرات سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ وہاں چلیں، دیکھیں کہ وہاں پر کیا ماحول ہے، اس شہر میں رہ کے وہاں کام کرنا کیسا ہے، اور کتنا آسان ہے یا کتنا مشکل ہے، اس کا اندازہ وہاں پہنچ کر ہوگا۔ اور وہاں پر ہمارے ایمان کی کیفیت کیا ہوگی۔ علماء موجود ہیں، طلباء ہیں، تاجر حضرات موجود ہیں، آپ سب کوشش کریں کہ وہاں تشریف لائیں، زیادہ سے زیادہ ساتھی آئیں اور اس دعوت کے پیغام میں، اس دعوت کے اجتماع میں شریک ہوں۔ ممکن اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس محنت کو بار آور فرمائے، ثمر آور فرمائے، اور اس سے کوئی قادیانی اسلام قبول کر لے تو ہمارا آخرت کی نجات کے لیے کافی ہے، اتنا ہی۔ تو بہرحال یہ ساتھی آ رہے ہیں، ان کے ساتھ تعاون فرمائیں گے۔ میں بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ بدگمانی سے بچنا چاہیے، اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا۔ اور اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ یہ عمل نہ کیا جائے
اور آگے سب سے بنیادی بات ارشاد فرمائی کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم میں سے کوئی شخص بھی کسی کی غیبت نہ کرے۔ غیبت ہوگی اس کے دل میں برا خیال پیدا ہو جائے گا، اس کے متعلق بدگمان ہو جائے گا۔ اور غیبت کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ غیبت کرنا کسی کی ایسا ہے گویا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ کسی کی برائی اس کے منہ در منہ کریں گے، اس کو اذیت ہوگی، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کسی زندہ انسان کو کاٹا یا اس کو تکلیف پہنچائی۔ اور اگر کسی مردہ آدمی کو آپ تکلیف پہنچانا چاہیں تو کوئی اس کو پسند کرے گا؟ کوئی اس کو پسند نہیں کرتا۔ ہمارا کہ تم اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرتے ہو، گویا کہ تم ایک مردہ انسان کو تکلیف پہنچا رہے ہو۔ ایک صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کا معجزہ ہے، وہ آ کے بیٹھے، آپ نے ان سے فرمایا کہ تم مردہ بھائی کا گوشت کھا کے آئے ہو؟ رسول اللہ نہیں، ہمارے نہیں، تم نے کھایا ہے۔ رسول اللہ میں نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا۔ آپ نے ہمیں اپنے دانتوں میں خلال کرو، دانت صاف کرو۔ انہوں نے خلال کیا تو اس میں سے گوشت کے ٹکڑے نکلے، یہ حضور کا معجزہ تھا۔ وہ صحابی بہت پریشان ہو گیا، رسول اللہ یہ کیا معاملہ، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اپنے بھائی کی غیبت کی ہے، اور کسی کی غیبت کرنا گویا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، حرام کھانا۔ اور یہ قرآن کے الفاظ ہیں، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم پسند کرو گے کہ اپنے بھائی جو مردہ ہو اس کا گوشت کھاؤ؟ تم اسے ناپسند کرو گے، تم اس کو پسند نہیں کرتے۔ تو لہٰذا ان تمام معاشرتی برائیوں سے بچنے کے لیے قرآن کریم کی ان ہدایات پر جو شخص عمل کر لے گا، یقین جانیے کہ اللہ جل شانہ محض اپنے لطف و کرم سے، اپنے فضل و احسان سے ہمارے معاشرے کے بگاڑ کو ختم کر دیں گے۔ فساد ختم ہو جائے گا، لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا، دوریاں ختم ہو جائیں گی، آپس کی محبتیں بحال ہو جائیں گی۔ ہمارا کاروبار درست نہیں، ہم سودی معاملات کرتے ہیں، ہمارا کاروبار نچلی سطح سے لے کر اوپر تک سب کا سب مکمل سود پر چل رہا ہے، سود پر چل رہا ہے۔ اور سود کو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کہا ہے اللہ نے، حرب من اللہ و رسول، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ ہم اپنے پالن ہار کے ساتھ جنگ کا اعلان کر کے پھر ہم کہیں کہ ہم جیت جائیں گے، ہم سکون کی زندگی بسر کر لیں گے، ہم اطمینان سے وقت گزار لیں گے، ہمیں اللہ پھر بھی نعمت دے گا، یہ اس کا کرم نہیں، یہ اس کا احسان نہیں کہ ہم اس کی نافرمانیاں ہی نافرمانیاں کرتے جا رہے ہیں، اور اس کا فضل ہے کہ وہ ہمیں پھر روٹی دے رہا ہے، وہ پھر ہمیں لقمہ دے رہا ہے، ہمیں بھوکا نہیں مار رہا۔ کون سی ایسی برائی، کون سی ایسی بے حیائی، کون سا ایسا غلط کام ہے جو امت مسلمہ، امت محمدیہ نہیں کر رہے؟ سابقہ اقوام نے ایک ایک عمل غلط کیا، اللہ نے صفحہ ہستی سے نام و نشان مٹا دیا ان کا۔ کوئی ناپ تول کی کمی کرتا تھا، اس کا نشان ختم۔ کوئی قوم لوط پر عمل کرتا تھی قوم، اس کا نام و نشان ختم۔ اور ماشاءاللہ سے ہم جیسے جیسے ترقی یافتہ ہوتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے ہم اسی زمانہ جاہلیت کی طرف جا رہے ہیں، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جاہلیت الاولیٰ کہا ہے۔ ہم نے ٹرانسجنڈر کا قانون پاس کروا لیا 2018 میں، اس پہ شور شرابہ مچا ہوا ہے، اور آگے مزید کوئی صورتحال بہتر ہو رہی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم 3 سال تک خاموش کیوں تھے، سوئے کیوں ہوئے تھے ہم لوگ؟ ہمیں اس وقت بولنا چاہیے تھا۔ یہ ویسا ہی معاملہ ہوا جس طرح سے آج سے کچھ برس پہلے ارکان پارلیمنٹ اور ارکان سینٹ کے حلف نامے میں عقیدہ ختم نبوت کا حلف نامہ ختم کیا جا رہا تھا، اور وہاں پر بیٹھے ہمارے ممبران نے، معزز ممبران جتنے بھی تھے، ان سب نے اس کو پاس کر کے مہر لگا کے آگے بھیج دی۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ ہمارے ہاتھوں کیا کروا دیا، پھر چیخو پکار کی، پھر شور مچا، پھر واپس آیا بل،
وہی کام یہاں ہوا ہمارے ساتھ۔ در حقیقت یہ عمل 1924 سے شروع ہے۔ دشمن 100 سال پہلے سے پلاننگ شروع کرتا ہے اور 100 سال بعد اس کا 100% نتیجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ 1924 میں ایک قانون بنا اور ایک کمیٹی تشکیل دی یورپینز نے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ ہومو سیکس کا نظام شروع کیا جائے۔ مرد اپنی مرضی سے جس کے ساتھ چاہے رہے اپنے دوستوں میں سے، عورت اپنے دوستوں میں سے جس کے ساتھ چاہے رہے، اپنی مرضی کرے، ہم آزاد ہیں۔ آج بھی فرانس کے اندر وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جس فطری لباس میں پیدا ہوئے تھے تب کون سا لباس ہمارے اوپر جو آج ہم لباس پہنے۔ ان کے ہاں باقاعدہ 1 یا 2 دن ایسے ہیں سال کے اندر کہ جن میں وہ بالکل فطری لباس میں آ کے مرد و عورت سڑکوں پر چوراہوں میں آتے ہیں، باغوں میں گھومتے پھرتے ہیں اور وہ اس کو آزادی اظہار کا نام لیتے ہیں۔ ہمیں اس طرف لے جایا جا رہا، عورت کی آزادی کو آڑ بنایا گیا، ان کی بات نہیں بنی۔ اب انہوں نے خواجہ سراؤں کے حقوق کا نام لینا شروع کر دیا کہ ان کے حقوق کے لیے ہم لڑ رہے ہیں آپ سے، ہم ان کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین ہمیں کہیں میں بھی بے سہارا نہیں رکھتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں خواجہ سراؤں کے لیے احکامات متعین تھے، گھروں میں آنا جانا ان کا موجود تھا۔ بعض ایسے لوگوں نے عورتوں میں کچھ باتیں کسیں، صحابہ میں سے بالخصوص سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بھولتا نہیں تو، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اچھا نہیں سمجھتا کہ یہ لوگ جو اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں یہ کم از کم ازواج مطہرات کے گھروں میں تو ان کا جانا بند کیا جائے۔ مطلب کہ ان میں اتنی حس ہے کہ ان میں کشش پیدا ہو رہی ہے، اس قسم کے تبصرے کر رہے ہیں۔ وہ ایک نے کہا تھا کہ آتی ہے تو 4 بل ہیں، جاتی ہے تو 8 بل ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے۔ تو جب یہ تبصرہ سنا تو صحابہ تشویش ہوئی، انہوں نے کہا یہ کیا بدتمیزی ہے۔ تو فوراً ان کا دھیان گیا حضور علیہ السلام کے ازواج مطہرات کی طرف، امہات المومنین کی طرف۔ عرض کیا انہوں نے پہلے تو ان کا داخلہ یہاں بند کیا جائے۔ دین نے سب کے احکامات مقرر کیے ہیں، جن میں مردوں کی کیفیت سے زیادہ ان کا حکم مردوں کے ساتھ ہے، جن میں عورتوں کی کیفیت سے زیادہ ان کا حکم عورتوں کے ساتھ ہے۔ یہ لوگ عبادت کریں، اللہ کا حکم مانیں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کریں تو ان سے بڑا نیک اور پارسا کوئی نہیں کائنات کے اندر۔ تو ہم آج کے دن میں مذہبی حلقوں کے اندر اعلان کیا گیا تھا کہ آج کے دن اس حوالے سے قرارداد منظور کی جائے کہ ہم اس بل کو مسترد کرتے ہیں اور اس کو ہم قبول نہیں کرتے، اور ہر صورت اس کو واپس لیا جائے، اور شرعی قوانین کے مطابق، شرعی احکامات کے مطابق جن جماعتوں نے، جن تنظیموں نے، جن ممبران نے وہاں پر اس کے لیے پوری ترتیب قائم کی ہے، اس کا متبادل پیش کیا ہے، اس کو قبول کیا جائے، غور و خوض کر کے اس کو آئین و قانون کا حصہ بنایا جائے۔ آپ اسے اتفاق کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔